أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوتھے پارے کی یہ پہلی آیت ہے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92. گزشتہ آیت کریمہ جو تھی اس میں کفار کو یہ بات باور کرائی گئی کہ تم اپنی بے ایمانی کے عوض قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ کو اتنا مال پیش کر دو کہ جو زمین بھری ہوئی ہو سونے سے، اور یہ کہو کہ یا اللہ یہ بطور فدیہ لے لو اور ہماری بے ایمانی کی جو سزا ہے وہ ہمیں نہ دو، تو آیت کریمہ میں تھا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، یہ قبول نہیں کیا جائے گا. مال کا ذکر کیوں کیا اللہ نے ایمان کے بدلے میں؟ مال کی وجہ سے ہم دنیا میں اپنے بہت سارے کام نکال لیتے ہیں، اور مال خرچ کرنے کے بعد ہماری بہت ساری کوتاہیاں یا غلطیاں یا سستیاں جو ہیں وہ معاف بھی ہو جاتی ہیں. مثلا کسی شخص نے قسم اٹھا لی کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا، لیکن اس نے دیکھا کہ کام نہ کرنے میں نقصان زیادہ ہے، لہذا قسم کو توڑ دے. اب قسم توڑی ہے تو کیا کرے؟ کفارہ دے، 10 آدمیوں کو صبح شام کھانا کھلائے، یا 10 آدمیوں کو کپڑے خرید کر دے، یا غلام آزاد کرے. تو مال کے خرچ کرنے سے قسم کا کفارہ ادا ہو گیا. روزہ رکھنا تھا وقت پہ نہیں رکھا، بیمار ہے کوئی وجہ ہے تو فدیہ دے دے، دائمی مریض ہے تو عارضی ہے تو بعد میں رکھ لے. روزہ توڑ دیا، غلام آزاد کرے، ورنہ 60 روزے رکھے یا 60 مساکین کو کھانا کھلائے. تو مال کے خرچ کرنے سے ہماری وہ خطائیں، وہ عملی سستیاں جو ہم میں کبھی کبھار ہو جائیں، ان کی معافی تلافی ہو سکتی ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی سے جب گناہ ہو جائیں اس پر وہ نادم ہو، توبہ کرے، شرمندہ کرے، ساتھ ساتھ کوئی صدقہ بھی کرے، مال خرچ کر دے تھوڑا بہت کسی غریب پر، تو اس مال کے خرچ کرنے کی برکت سے بھی جو اسے نیکیاں ملیں گی، اللہ اس کی برکت سے اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیں گے. تو مال خرچ کرنے کی وقتاً فوقتاً ترغیب ہے، کبھی تو گناہوں کی ازالے کے لیے، کبھی مختلف کفاروں کے لیے، اور کبھی درجات کی بلندی کے لیے. لیکن کس کا خرچ کیا ہوا مال اللہ کے ہاں قبول ہوگا؟ جس میں ایمان کی دولت موجود ہو. اگر ایک شخص کے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو پھر وہ اس کے لیے اس کے مال خرچ کرنے کا فائدہ دنیاوی ہو تو وہ اخروی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جس طرح کوئی غیر مسلم، غیر مومن شخص پوری ہسپتال بنا دے، دریاؤں پہ پل ڈال دے، کوئی اور رفاہی ادارہ قائم کر دے، تو ٹھیک ہے، اس نے اچھا کام کیا ہے، لیکن اس کے اس اچھے کام کا تعلق صرف دنیا تک ہے، ورنہ اخروی طور پر اسے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ آخرت میں پہلا درجہ ایمان ہے، پھر اس کے ساتھ دیگر معمولات کو دیکھا جائے گا. اب مال خرچ کیسا کرنا ہے اس کی کوالٹی بیان ہو رہی ہے آج کی آیت کریمہ میں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون،
تم اس وقت نیکی کے اعلیٰ درجے کو حاصل نہیں کر سکتے۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں البر کا معنی ہے جنت۔ تم اس وقت تک جنت کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اللہ کی راہ پہ وہ مال خرچ نہ کرو جو تمہیں بہت پسند ہے۔ مال خرچ کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک ہے بچا کھچا جو میری ضرورت کو، جس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، میری ضرورت سے زائد ہے، ردی مال، جسے قرآن پاک نے خبیث کہا ہے، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، مت تم کسی کو دیتے وقت مال خرچ کیا کرو خبیث، ردی۔ غالباً سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، اللہ نے جو تمہیں کسب کر کے مال کمانے کی صلاحیت بخشی ہے ان میں سے پاکیزہ مال خرچ کرو، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور عشر بھی وہ دو جو تمہاری زمین سے نکلے، وہ بھی صاف ستھرا، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، اس میں سے خرچ کے لیے دینے والے مال میں سے ردی مال کا انتخاب نہ کرو، تنفقون جو تم خرچ کرتے ہو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، جب تم خود وہ لینا پسند نہیں کرتے اور نہیں لیتے تو اللہ کے نام پہ وہ کیوں دیتے ہو؟ کوالٹی خرچ کرو اللہ کے نام پہ۔ البر جنت کو بھی کہتے ہیں، البر نیکی کو بھی کہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، والاسم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تجھے یہ پسند نہ آئے کہ تیرے اس عمل کا لوگوں کو پتہ چلے، چھپانا چاہتا ہے، یہ گناہ ہے ہر وہ عمل۔ ایک اور جگہ پر ہے البر مطمئن الیہ النفس، نیکی وہ ہے جس سے تمہارا دل مطمئن ہو، دلی تسلی اگر نہیں ہے تو پھر نیکی کیسی ہے؟ کچھ کرنے کے بعد تو اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرو جو تمہیں بہت محبوب ہو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی، میرے مختلف باغات ہیں، ان میں سے فلاں باغ مجھے بہت پسند ہے، اتنا گھنا ہے کہ اگر کوئی پرندہ کہیں سے اندر گھس آئے تو آسانی سے نکل نہیں سکتا، باغوں کی درختوں کی ٹہنیاں ایک دوسرے سے اتنی گتھم گتھا ہیں، بڑا باغ ہے۔ میں اس آیت کریمہ کے بعد جس میں اللہ نے فرمایا اپنے پسند کی چیز کو خرچ کرو، میں وہ باغ اللہ کے نام پہ خرچ کر رہا ہوں اور آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، بخن بخن، واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور اگلی ترتیب دیکھیں، آپ نے فرمایا تیری برادری میں، تیرے کنبے قبیلے میں، تیرے خاندان میں غریب کتنے ہیں، اندازہ لگا، 1 2 4 8، ان سب کو بلایا اور باغ ان کو تقسیم کر دیا کہ تیرے خرچ کا زیادہ حق تیرے اقربا پر ہے، ان پہ خرچ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد تشریف لائے۔ اللہ کے نبی، مجھے فلاں زمین کا ٹکڑا بہت پسند ہے، بڑا پیداواری ہے، بڑی عمدہ پیداوار ہوتی ہے۔ تو آپ نے، حضرت عمر نے عرض کیا اللہ کے نبی، میں اسے اللہ کے نام پہ دے رہا ہوں، اب آپ اسے جہاں چاہے خرچ کر دیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی خیبر میں جو زمین کا حصہ مال غنیمت میں سے ملا تھا بڑا پسند ہے، آج کے بعد میں اس کی پیداوار بھی اللہ کے نام پہ خرچ کر رہا ہوں، وہ بیت المال کا حصہ ہوگی، غریبوں پہ خرچ ہوگی۔ حضرت زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ تھے، وہ حاضر ہوئے، اللہ کے نبی میرے مال میں سے جو فلاں گھوڑا ہے نا، کیا اس میں مجھے پسندیدگی ہے، مجھے وہ بہت پسند ہے، میں اسے بھی اللہ کے نام پہ دے رہا ہوں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے گھوڑا لے کر ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، وہ مجاہد آدمی تھے۔ تو حضرت زید نے عرض کیا اللہ کے نبی، آپ نے سب کے اللہ کی راہ پہ خرچ کیے ہوئے مال کو قبول کیا اور لوگوں پہ خرچ کیا، دوسروں پہ میرے گھوڑے کو آپ نے قبول نہیں فرمایا، یہ تو مجھے میرے بیٹے کو دے کر میرے گھر لوٹا دیا گویا کہ۔ تو آپ نے فرمایا تیرے دینے پر کوئی اثر نہیں پڑا، تو نے دے دیا، جس چیز کا جسے اہل سمجھا اسے میں نے وہ حوالے کر دی، تجھے اللہ وہی نیکی عطا فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اللہ کے نبی فلاں رومی باندی جو ہے نا وہ مجھے بہت پسند ہے، بڑی سلیقہ شعار، سمجھدار اور سلیقہ مند خاتون ہے، میں اسے اللہ کے نام پہ دیتا ہوں۔ تو آپ نے اس کا کسی سے نکاح کروا دیا۔ تو بہرحال خرچ کرو اللہ کے نام پہ جو تمہیں پسند ہو۔ یہ پھٹے پرانے کپڑے، بچی کھچی روٹی اور فصل میں عشر کے موقع پر وہ کوالٹی جو تاجر لیتا نہیں، مارکیٹ میں اچھی بکتی نہیں، خود کھانے کو جی نہیں کرتا، مدرسے بھیج دو، غریب کو دے دو۔ یاد رکھیں اس آیت کریمہ کے مطابق مفسرین نے اتنا محتاط کیا ہے جس کی حد نہیں۔ یہاں چونکہ کچھ تجار بھی تشریف فرما ہیں تو ہم کبھی کبھی سال میں جب اپنے دکانوں کے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ کپڑے جو ڈیڈ ایٹم ہوتے ہیں وہ اٹھا کے طلباء کو اور غریبوں کو دے دیے، چلو یہ بکتے نہیں، اس کو کیلکولیٹ کرو اور زکوٰۃ میں نکال دو۔ تو یہ بھی نہیں بھی دینی، تو آپ نے اگر 1,00,000 روپیہ بطور زکوٰۃ کے دینا ہے اور 1,00,000 روپے میں 50 سوٹ دینے کی بجائے آپ 20 سوٹ دے دو، اچھے دے دو۔ 2,00,000 کے، 1,00,000 سے اوپر بے شک نہ بڑھو، چونکہ زکوٰۃ بنتی 1,00,000 ہے۔ کس نے کہا کہ 1,00,000 میں تم نے لازمی 20 سوٹ دینے، 100 سوٹ دینے ہیں، 50 سوٹ دینے؟ بھئی ذرا اچھے والے دے دو تاکہ کچھ دن کوئی پہنے تو شان سے چلے، دینے کا بھی مزہ آئے کہ کیا اللہ کے نام پہ دیا ہے، سبحان اللہ۔ یہاں ایک اور مسئلہ، مما تحبون، یہ مما میں لفظ من جو ہے نا، اپنے پسندیدہ مال میں سے دو۔ میں سے دو کا معنی یہ ہے کہ سب نہ دو کہ خود کلاش ہو جاؤ، بلکہ اپنی ضرورت کے مطابق اپنے پاس رکھو، جو تمہیں مزید لگے تو اس میں سے کچھ خرچ بھی کر دو۔ اسلام اتنے خرچ کرنے کا حکم کہیں نہیں دیتا کہ تمہارے پاس خود کچھ کو نہ ہے، اپنی ضرورت کا بھی خیال رکھو۔ البتہ اگر کوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شان ہو اور حضرت ابو بکر جیسا مقام کسی کو اللہ نصیب فرما دیں، جب غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال مانگا تو گھر میں جو کچھ تھا دیواروں پر بھی ٹٹول ٹٹول کے ڈھونڈا کہ کوئی سوئی اگر ہے تو مل جائے گی، کسی کا کپڑا سل جائے گا، وہ بھی لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ نچھاور کر دیا۔ تو مال میں سے اتنا خرچ کرو جتنا تمہیں اپنی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور کسی اور کو بھی دے دو تو اچھا ہو۔ اگلی بات، وما تنفقوا من شیء، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، ردی یا اچھا، دل سے دیتے ہو یا ریاکاری کے لیے دیتے ہو۔ یہاں مفسرین لکھتے ہیں جو کچھ تم خرچ کرتے ہو یعنی جس انداز میں خرچ کرتے ہو، اللہ کی محبت میں خرچ کرتے ہو، ریاکاری میں خرچ کرتے ہو، دکھاوے میں خرچ کرتے ہو، اچھا دیتے ہو، عمدہ دیتے ہو، ردی دیتے ہو، دل سے دیتے ہو، جبر سے دیتے ہو، دکھاوے کے لیے دیتے ہو، جس بھی حیثیت میں تم خرچ کرتے ہو، یاد رکھنا فإن اللہ بہ علیم، اللہ تعالیٰ تمہاری اس ہر حیثیت کو دیکھنے والا ہے، جانتا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کو پتہ ہے۔ تو اللہ کے نام پہ وہ خرچ کرو جو خرچ اللہ کو بھی پسند آئے، بندوں کو بھی پسند آئے۔ ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے وہ خرچ کرو جس سے دل پہ اثر پڑے، واہ کیا دیا ہے۔ ہمارے ایک چچا تھے، ہمارے والد محترم کے چچا زاد بھائی، انہیں چچا کہتے ہیں، ہم بھی چچا کہتے ہیں۔ انہوں نے ایک دفعہ خیرات کی تو وہ دیہات میں رہتے تھے، گاؤں میں، ان کے پاس مویشی بہت تھے، تو ان کے بیلوں میں سے جو سب سے سپیریئر بیل، عمدہ کوالٹی کا اور جس سے کام بڑا اچھا نکلتا تھا،
انہوں نے کہا خیرات کرنی ہے بھائی تو میں اس کو ذبح کروں گا۔ کسی نے کہا اس کے بدلے 2 کر دو۔ یہ بیل ذبح تھوڑا کیے جاتے ہیں، یہ تو ایکڑوں کے ایکڑ روزانہ ہل چلا لیتے ہیں، اتنی دیر کنووں پہ جوتو تو یہ کتنی کتنی پانی پلا دیتے ہیں، انتھک بیل ہے، اتنا خوبصورت ہے۔ سریک کیے کیوں آ کے بھائی اللہ سونا ہے، اللہ کو مال ہی سونا پیش کرو، سونی شے اللہ کو دیوں کہنا اے جی دیوں جڑے ٹوری نہ سکے۔ واہ سبحان اللہ۔ مجھے وہ ان کا جملہ اور ان کے وہ چہرے کی بشاشت آج تک یاد ہے کہ اللہ سونا ہے، اللہ کو سونی شے دیو، سالی یہ کیا دیتی اللہ ہے جی اللہ کو بلا دے سو دے کیا تھی کیا مذاق ہے۔ تو اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے بڑا پسند فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی جذبہ نصیب فرمائے، ایسی ہی خوبی نصیب فرمائے۔ یقین جانیے جب ایسی چیزیں اللہ کے نام پہ خرچ کی جاتی ہیں تو اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے۔ بس آج یہیں تک، اس سے اگلی آیت انشاءاللہ کل۔ اللہ تعالی ہمیں سخی بنائے، خرچ کرنے کی توفیق بھی دے، خرچ قبول بھی کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آیت نمبر 92 رسیم سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارزقنا تلاوت القرآن آناء اللیل وآناء النہار۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن ونور اعمالنا بالقرآن۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔